نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بہترین عظیم شخص ہے اللہ کے ہاں۔ معزز سامعین، آج لیکچر نمبر 10 ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی آیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، جس میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر کسی لحاظ سے فوقیت یا کسی لحاظ سے برتری اس کو نہیں ہے، بلکہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ فخر کرنا نسب حسب پر یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یا ایہا یہ حرف ندا ہے، جب بھی کسی کو پکارا جائے تو اس کے لیے عربی زبان میں یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب یہ آیت تمام انسانیت کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، پختگی پیدا کرنے کے لیے اور بعد میں یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جو بات اب کی جانے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم، خلقناکم، پیدا کیا تم کو، انا خلقناکم، بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو۔ خلقہ فعل ماضی ہے اور نہ متکلم کی ضمیر ہے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر، ایک مذکر سے، و انثی، اور مؤنث سے۔ یہاں مذکر سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور مؤنث سے مراد اماں حوا علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ وجعلناکم، اور پھر ہم نے بنا دیے تمہارے، شعوباً، شعوب شعب کی جمع ہے اور اس کا مطلب قوم ہے، قوم۔ تو یہ قوم یعنی کہ شعب عربی زبان میں ایسی قوم کو کہتے ہیں جس سے آگے قبیلے نکلیں، آگے شاخیں نکلیں، یعنی شعوب ایک بنیادی اکائی ہے یا اصل ہے۔ تو اقوام میں جو قومیں ہوتی ہیں ان کو شعوب کہتے ہیں، اور آگے پھر قبیلے بنتے ہیں، قبیلے، یعنی ایک قوم کے پھر کئی قبیلے ہوتے ہیں تو وہ قبائل کہلاتے ہیں۔ شعوب قومیں اور قوموں کے آگے جو خاندان بٹتے ہیں وہ قبائل کہلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر کئی قومیں پیدا کر دیں یا قومیں بنائیں، وقبائل، اور پھر ان قوموں کے آگے قبیلے بنتے چلے گئے۔ یہ قومیں اور قبیلے نہ فخر کے لیے ہیں، نہ ہی تمہارا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض، عناد، حسد اور کینے کے لیے ہیں، بلکہ ان قوموں کو بنانے کا مقصد، قبائل کو بنانے کا مقصد جو ہے لتعارفوا، صرف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ قریشی خاندان کا ہے، یہ ہاشمی خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک ہی نام کے کئی افراد ہیں
تو ان ناموں کے ساتھ پھر قوم کے ذریعے سے یا قبیلے کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے کہ فلاں عبداللہ فلاں قبیلے والا، فلاں عبداللہ فلاں قبیلے والا۔ تو یہ قومیں اور قبیلے جو ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم، ان پھر حروف مشبہ بالفعل ہے اور اکرمہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اکرمہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا۔ ان بے شک اکرمکم تم میں سب سے زیادہ مقام، مرتبہ اور عزت رکھنے والا عند اللہ اللہ کے ہاں وہ شخص ہے اتقاکم جو تم میں متقی ہے۔ تو فضیلت، فوقیت، عظمت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ دوسروں سے عظیم ہے اللہ کے ہاں، وگرنہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ قوم، قبیلے کی وجہ سے فخر کرنا، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، دوسرے کی قوم کو حقیر جاننا، تو یہ بالکل حرام ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے۔ علیم بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، اور خبیر کا معنی خبر رکھنے والا۔ تو یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 6 گناہوں سے منع کیا تھا، اور ان کا بنیادی جو سبب تھا گناہوں سے منع کرنے کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم نے فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا اور دوسرے کو تم نے نیچا نہیں سمجھنا۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قبیلوں کی خوبیوں پر فخر کرتے تھے، اور اپنے قبیلے کی خوبی پر فخر کرتے ہوئے دوسرے قبیلے والے، قوم والے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہر قبیلے والا جو ہے وہ دوسرے قبیلے کا مذاق اڑاتا اور اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا، اور ان کے اندر عیب تلاش کرتا، ان کی جاسوسی کی جاتی، غیبت بہتان باندھے جاتے، یہاں تک کہ کئی قبیلوں کو لوگ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں، نظروں میں انتہا درجے گرا دیتے، یعنی کہ ان کو انتہائی گھٹیا سمجھتے، اور معاشرے کے اندر ان کی عزت یا مقام یا مرتبہ اتنا گرا دیتے کہ لوگ انسان سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ انداز انتہائی خطرناک تھا جو لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف فساد برپا کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کو بڑھانے کا سبب بنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ رنگ، نسل، وطن اور زبان، اس کے لحاظ سے کوئی کسی پر برتری حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی پر کسی لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے، بلکہ یہ رنگ، نسل، وطن، زبان جو ہیں یہ صرف ہماری پہچان کے ذریعے ہیں۔ تو حتیٰ کہ زمانہ ماضی میں صرف رنگ، نسل، وطن اور زبان کی وجہ سے اتنی جنگیں ہوئیں کہ ان جنگوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور کئی لاکھوں لوگ اپنے وطن سے بے وطن ہوئے۔ تو اس لیے اس کبھی حرکت کو یا کبھی عمل کو یا کبھی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، اور یہ کہا کہ میں نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور تم انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہو۔ قبیلے، قوم یہ صرف اور صرف تمہاری پہچان کا باعث ہیں، نہ کہ تمہارا ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف تم بغض، کینہ، حسد رکھو۔ تو یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ ابو داؤد میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا جو فخر ہے اور آباء و اجداد پہ فخر کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں اب آدمی دو ہی قسم کے ہیں، یا تو متقی ہوں گے یا بدبخت اور فاجر ہوں گے۔ تو فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر فخر کرنا جو ہے وہ ترک کر دیں۔ تو جو لوگ فخر کرتے ہیں جو جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ بنیں گے، اور یا پھر فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس طرح ذلیل کرے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پخانے میں، آپ نے فرمایا کہ پخانے میں اگر کیڑے چل آئیں تو فرمایا کہ وہ کتنی ایک غلیظ چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فخر کرنے والے ہیں، بہت قابل توجہ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی حیثیت اس سے بھی بدتر ہے۔ اس ناپاک اور گندگی والی چیز سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر فخر کرتے ہیں صرف اپنی قوم برادری کی وجہ سے۔ لوگوں میں سب سے عزت والا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے؟ ای الناس اکرم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خلوت میں بھی ڈرتا ہے، جلوت میں بھی ڈرتا ہے، ہر وقت اللہ کا خوف ڈر رکھتا ہے۔ تو یہ تقوی، یہ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر بتائیے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں عزتیں بہت سارے لوگوں کو ملیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت معزز تھے، خود نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، اور ان کے دادا بھی نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ فخر کرنے والا جو ہے اللہ کے ہاں انتہائی حقیر قرار پاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں، یعنی کہ حج کے دوران جو عید کے ایام ہیں، ایام تشریق، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری عطا نہیں کی، اور نہ ہی کسی سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر کوئی برتری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ برتری، فوقیت، عظمت، مقام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتا ہے جو متقی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظر میں تمہاری نہ صورت مطلب کوئی حیثیت رکھتی ہے، اور نہ ہی تمہاری مال و دولت، چاہے تم دنیا کی مال و دولت اکٹھا کر لو تو اللہ کے ہاں تمہارے مال کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے عمل وہ حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون شخص کس کے دل میں اللہ کا زیادہ خوف اور ڈر ہے۔ اسی طرح حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص وحی کی ہے میری طرف، ان تواضعوا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو، انکساری پیدا کر لو، تذلل پیدا کر لو، اور ہمیشہ جھک کے رہا کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور فرمایا کہ نہ ہی کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ اگر انسان دنیا میں زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس زیادتی کا بدلہ دینا پڑے گا،
اور قیامت کا دن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے انسان کی اپنی نیکیوں کے جو اسے دینی پڑیں گی۔ اس میں ایک بہت اہم چیز ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت بگاڑ کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داریاں جب جوڑنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہم خاندان کو دیکھتے ہیں اور حسب نسب کو دیکھتے ہیں، مالوں کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کرتے وقت یا رشتہ داریوں کو جوڑتے وقت ہمیں دین دیکھنا چاہیے، دنیا نہیں دیکھنی چاہیے، مال و متاع نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دین کی بنیاد پر ہمیں رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اور نکاح میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ دین ہونی چاہیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش، آپ دیکھ لیں کہ خاندان قریش کی وہ عورت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو آپ نے یہ چیز ختم کی کہ نکاح کی جو بنیاد ہے وہ خاندان یا حسب نسب نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کی اصل بنیاد وہ دین ہے، یہ شرط ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو پھر نکاح کے اندر نہ برکت ہے نہ خیر ہے۔ تو آپ جب بھی بچی کا نکاح کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ بچے کا دین دیکھیں اور اخلاق دیکھیں۔ اگر بچے کا دین صحیح ہے اور اخلاق اچھا ہے تو فرمایا کہ اپنی بچی کا نکاح کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہوگا اور عزتیں پامال ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ سید گھرانے کی لڑکی جو ہے اس کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ اہم تھا کہ نکاح کے وقت ہمیں برادری قوم کی بجائے اصل چیز دین کو دیکھنا چاہیے اور دین کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ طبرانی کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح مسند بزار میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اولاد آدم ہو اور خود آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو لوگوں اپنے باپ دادوں کے نام پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری حیثیت اور مقام ریت کے تودوں کے برابر بھی نہیں رہے گی، تم اس سے بھی ہلکے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز یا کوئی شخص کبھی بھلا نہیں لگتا مگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بھلا لگتا ہے، انسان اچھا لگتا ہے، وہ ہے جو متقی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح طبرانی میں عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم میں سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنسبت اور تمام لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تو دوسرے نے کہا کہ تیری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب میں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے نسبت بھی ہے اور میرا ایک خاندانی تعلق بھی ہے۔ تو آپس میں پیار محبت کا معیار اسلام ہے، دین ہے، اور دین سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، خاندان کے اعتبار سے، اپنی قوم کے اعتبار سے، اپنے قبیلے کے اعتبار سے، بلکہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اسلام کا ایک مضبوط رشتہ ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ بھی انسانیت کے لحاظ سے ایک ہیں۔ بس جو بندہ اللہ کے ہاں اپنے مقام کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.